بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین اور میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، 12 ربیع الاول والا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اگر آپ اس دن میں جتنی بھی دعائیں مانگیں گے وہ دعائیں آپ کی قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی، اگر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیتے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان فرماؤں گا۔ اگر آپ دعا مانگیں گے وہ فوراً ہی آپ کی دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے لیے بہترین ہی بہترین راستے کھلتے جائیں گے۔ اگر آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کا ختم ہو جائے تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول والے دن صرف اور صرف آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ یہ سب معاملات جو آپ کے ٹینشن کے متعلق ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے نصیب کو چمکا دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ سورہ الکوثر کا ادا کرنا ہے۔ یہ بہترین صورت ہے 12 ربیع الاول والے دن پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ اس صورت کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے غیبانہ طور پر مدد فرمائے گا، اور فرشتے آپ کی مدد کرنے کے لیے زمین پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ سورہ کوثر کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ آپ کا ایمان اور پختہ ہو جائے اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ یہ بہترین ترجمہ ہے قرآن پاک کا، میں آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں۔ بے شک ہم نے آپ کو خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیت شکر ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نشاں ہوگا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کے معاملات میں نظر لگ چکی ہے تو آپ کے معاملات سے نظر بھی ہٹ جائے گی، اگر آپ کے اوپر سایہ ہے وہ سایہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو بھی معاملات آپ کی رکاوٹیں کی بن رہے ہیں وہ سب معاملات آپ کے جو رکاوٹ والے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے جو ہے بہترین فرمانا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ میں آج آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں۔ معزز ناظرین، اگر آپ اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ لکھ لیجئے، پھر آپ کو اس وظیفے کی اجابت عام بھی مل جائے گی۔ اور سب سے گہری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 12 ربیع الاول والے دن ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو یاد رہے کہ جب 12 ربیع الاول والا دن ہوگا تو آپ نے صبح کے 9 یا 10 بجے اپنا صدقہ بھی ادا کرنا ہے۔ صدقہ آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نے 2 آنڈوں کا اپنا صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ 2 آنڈوں کا صدقہ دے سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین ہو جائے گا۔ اگر آپ انڈے کا صدقہ نہیں دے سکتے تو آپ کسی کو ایک ٹائم کا کھانا جو ہے پیٹ بھر کر بھی کھلا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہی جو ہے ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے ظہر کی نماز کے بعد تو پھر آپ کو جو اثر ہے وہ ڈبل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ نے صبح 9 یا 10 بجے کے قریب صدقہ بھی ادا کر دیا تو پھر آپ نے انتظار کرنا ہے ظہر کی نماز کا۔ آپ نے پھر ظہر کی نماز ادا کرنی ہے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر۔ آپ نے ظہر کی نماز کو دل سوزی سے پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے آپ نے ظہر کی نماز کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اپنے سامنے ایک عدد پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے ایک چٹکی نمک بھی لے کر رکھ لینی ہے، اور پھر آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے معاملات کو اپنے ذہن و گمان میں باندھنا ہے۔ وہ معاملات آپ کی اولاد کے متعلق ہو، اگر آپ اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ذہن و گمان میں باندھ دیں۔
اگر آپ میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے ذہن و گما میں باندھیں۔ اپنے سسرال کے متعلق اور معاملات ہیں وہ بھی آپ اپنے ذہن و گما میں باندھیں۔ کاروبار کے متعلق میرا بھائی پریشان ہے تو کاروبار کے حوالے سے اپنے ذہن و گما میں باندھیں۔ اگر آپ قرضے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرضے سے نجات کے لیے اپنے ذہن و گما میں آپ اپنے معاملات کو باندھ لیجیے گا۔ جو بھی آپ کے دنیا جہاں میں معاملات ہیں، آپ پریشانی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ سب معاملات جو ہیں آپ اپنے ذہن و گما میں باندھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی دعائیں بھی ہیں وہ بھی آپ اپنے ذہن و گما میں باندھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے معاملات کو اپنے ذہن و گما میں ذہن نشین کر لیا تو پھر آپ نے سب سے پہلے 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ جب آپ نے 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لیا تو پھر جو آپ کے سامنے ایک چٹکی نمک کی پڑی ہوگی اس کو آپ نے پھر زبان مبارکہ پر رکھ لینا ہے۔ یاد رہے کہ جب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے تب تک آپ کا جو نمک ہے وہ آپ کے منہ مبارک پر ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ نے آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ آپ کو جو ہے تلفظ کی بھی سمجھ آئے۔ جب آپ نے 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو پھر جو آپ کے منہ مبارک پر نمک ہوگا وہ بھی آپ نے اپنے حلق سے نیچے گزار لینا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد بھی آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ کے سامنے جو ایک عدد پانی گلاس پڑا ہوگا اس پانی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر اپنے 3 سانسوں میں ہی پی جانا ہے۔ پھر آپ کا یہاں سے جو معاملات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ دعا کو شروع کریں۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں: یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ 11 مرتبہ آپ نے دعا میں درود ابراہیمی کے بعد آپ نے یہ نام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانا شروع کر دینی ہے۔ اے زندہ و جاوید، اے کائنات کے مالک، اے میرے مہربان، اے میرے بادشاہ، اے آسمان اور زمین کے مالک، انسان جن پرندوں کے مالک، آسمان سمندر کے مالک، آپ ایسے کہ جہد رب العالمین کے سامنے معاملات بیان فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں۔ جب آپ نے دعا کو مکمل کر لیا تو پھر بھی آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے۔ دل ہی دل میں آپ نے طرب کو پیدا کرنا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے جو ہے اللہ رب العالمین کو منانا ہے، آپ نے دعا کے لیے تڑپنا ہے، لپٹنا ہے۔ اگر آپ کو دعا مانگنی آ گئی تو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے جو ہے حامی ناصر ہو۔ اگر آپ ایسے کے وظائف اور ایسے کی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب وظائف لینے کے ساتھ لازمی جڑ سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔